میرا خواب ہے وہ یہ ہے کہ میں جو اپنے کام کو آگے تو لے کے جا رہا ہوں لیکن اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاؤں، اس میں ایک میں ورلڈ ریکارڈ قائم کروں۔ تو انشاءاللہ آپ جلد مجھے دیکھیں گے کہ میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایمرا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں علی عمران چٹھا۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے۔ یہ آرٹسٹ ہیں، احمد صادق ان کا نام ہے، اور یہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کیلوں کے ساتھ پورٹریٹ بناتے ہیں۔ جی بالکل درست سنا آپ نے، کیلوں کے ساتھ۔ یہ جو دیواروں میں ہم میخے ٹھوکتے ہیں، کیل ٹھوکتے ہیں، ان سے یہ تصویریں بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں اور کس کے لیے بناتے ہیں، اور ان کی کو پذیرائی ہوئی کسی عالمی شخصیت کے لیے انہوں نے تصویر بنائی، آئیے ان کی زبانی ان کی کہانی جانتے ہیں۔ احمد بھائی، یہ واقعی سچی بات ہے یا کسی سے بنواتے ہیں؟ نہیں جی، الحمدللہ یہ میرا اپنا ہی فن ہے، اور یہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہی میں نے کروایا، اور یہ اپنا ایک سوچ تھی میری کچھ مختلف کرنے کا، تو وہ میں ابھی کر رہا ہوں فی الحال الحمدللہ۔ یہ کیسے انسپریشن ہوئی کہ کیلوں سے؟ یار گھر کے کیل کو مطلب دیکھیں، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ دیوار پہ کوئی پورٹریٹ لگانی ہو، اور آپ تو پورٹریٹ بنا رہے ہیں کیلوں سے، یہ کیسے انسپریشن آئی؟ جی ایسے ہی ہے کہ بس میرا نا بچپن سے جو ہے وہ میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو کافی میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو ان کے اشعار سے مجھے بڑی موٹیویشن ملتی تھی۔ تو ان کا جو ایک شعر تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، تو وہ اس نے بڑا مجھے اٹریکٹ کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کچھ نیا بندہ کر سکتا ہے، کچھ اپنی ہی ایک دنیا پیدا کر سکتا ہے۔ تو اسی جستجو میں پھر میں نے کہا کہ میں بھی کچھ مختلف کروں گا، تو اس کے سلسلے میں نے کافی 2-4 کام کیے، ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں پھر یہ بھی تھا، کیونکہ ہم پیشے سے لوہار ہیں، کیل تھوڑی ہمارے گھر میں عام ہوتی ہیں، تو میں نے کہا کہ اس سے کچھ تجربہ کیا جائے۔ تو جب میں نے شروع میں تجربہ کیا 2-3 ماہ لگا کے، تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، اور اس کے بعد پھر میں کچھ کنفیوز تھا کہ پتہ نہیں کیا رسپانس آئے گا سوشل میڈیا پہ، لیکن جب میں نے اپلوڈ کیا اپنے سوشل میڈیا پہ، تو پھر جو ہے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی مجھے پذیرائی ملی، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، تو پھر میرا کام آگے سے آگے الحمدللہ جاتا جا رہا ہے۔ آج تک کتنی کو تصویر بنا چکے ہیں اور کن کن شخصیات کی بنا چکے ہیں؟ آج تک تو الحمدللہ میں 500 سے زیادہ تصویریں بنا چکا ہوں، جس میں سیاسی و سماجی انٹرنیشنل لیول کے لوگ، اور اس کے علاوہ جو ہیں اب تو الحمدللہ یہ میرا پیشن تو ہے ہی ہے، پروفیشن بھی ہے، تو پوری دنیا سے لوگ یہ میرے سے تصویریں بناتے ہیں، اوورسیز پاکستان اور پاکستان پورے سے ہر شہر سے لوگ میرے سے آن لائن رابطہ کر کے میرے سے تصاویر بناتے ہیں، جس طرح کہ یہ پیچھے پورٹریٹ پڑا یہ بھی کسی نے بنوایا۔ تو اسی طرح اس میں جو ہے ارطغرل کی جو کاسٹ آئی تھی پاکستان میں، ان کا بھی میں نے پورٹریٹ دیا، وہ گورنر ہاؤس میں وہ آئے تھے، انہوں نے میرے سے ملاقات کی اور وہ لے کے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ اس طرح جو پاکستانی جو سیلیبریٹیز ہیں، جس طرح عمران اشرف ہو گیا، اس نے مجھے خود کال کر کے مجھے شکریہ ادا کیا، اور اپنی جو ہے یہ تصویر اس نے اپنے گھر میں ڈسپلے کی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، جس طرح کامیڈین میں سجاد جانی ہو گیا، انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، بابر اعظم ہو گئے، اور اس کے علاوہ میرے ڈیلی پاکستان پہ اور دیگر نیوز چینلز میں میرے انٹرویوز آئے ہیں۔ جو ترکی کے انٹیریئر منسٹر تھا، انہوں نے بھی میرے سے مل کے یہ تصویر ریسیو کی۔ پھر وہ گردوارے کی جو انڈیا سے سکھ آئے تو وہ انڈیا کام لے گئے میرا۔ اس طرح الحمدللہ کافی زیادہ تصاویریں ہیں، بس اب انشاءاللہ اس کو میں ایک ڈاکومنٹری بنا کے وہ مستقبل میں اس کو میں کروں گا اپنا۔ احمد یہ بتائیے گا کہ اس کام میں کوئی استاد بھی تھا یا اپنے استاد خود ہی نکلے؟ نہیں جی، الحمدللہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، نہ میں کسی کالج انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوں۔ شروع میں نے جو ڈرائنگ کا کچھ تھوڑا بہت سیکھا تھا الحمرا سے، تو اس کے بعد پھر میں نے جاب سٹارٹ کر دی تھی ایک فیکٹری میں، تو وہ میں جاب کرتا رہا، ساتھ اپنا یہ ساتھ کام کرتا رہا۔ تو جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ کام جو ہے وہ متعارف ہی میں نے کروایا ہے، میں فرسٹ آرٹسٹ ہوں جو کہ کیلوں سے تصویریں بناتا ہے، اور پوری دنیا میں بہت ریئر ہیں، 3-4 آرٹسٹ ہوں گے، لیکن ان کا بھی کام جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، انہوں نے 1 بنائے، 2 بنائے، 3 بنائے، لیکن جتنی کوانٹٹی میں وہ میں نے بنایا ہے نا، اتنا وہ کسی نے بھی نہیں بنایا، اور میرا جو سٹائل ہے وہ دنیا میں سب سے منفرد ہے۔ جس طرح کہ شروع والے میرے آپ دیکھیں گے اس میں بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، یا ویسے بھی کوئی 1-2 آپ کو ریئر آرٹسٹ،
لیکن میں نے جو کیا کہ اس میں پھر میں نے شیڈز بھی دکھانے شروع کر دیے کہ تصویر کے ایکسپریشنز بھی شو ہوتی ہیں. وہ اسمائل کر رہا ہے, وہ اس کا ایکسپریشن اگر وہ غصے والے ہیں تو وہ آ رہے ہیں. تو اس جو ہے صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں, اس کو ایکسپریشن بھی میں نے شو کرنا شروع کر دیے ہیں. احمد, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج تک کوئی حکومتی ایوارڈ بھی جیتا, کوئی حکومتی سرپرستی, کوئی انعام بھی ملا, اور ترکی والوں سے محبت کے علاوہ بھی کچھ ملا یا صرف محبت ہی ملی؟ جی ابھی مجھے جو ریسنٹلی ایک ایوارڈ ملا تھا, ساتھ کینڈ پرائڈ آف پرفارمنس جو تھا, وہ گورنر پنجاب نے دیا تھا مجھے. اور جہاں تک گورنمنٹ کی سپورٹ کی یہ بات ہے, وہ خود اپنی سپورٹ ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ انہوں نے کیا سپورٹ ہماری کرنی ہے. شروع میں یہ غلط فہمی تھی کہ میں گورنمنٹ کو بتاؤں گا, اپنا کام دکھاؤں گا اور مجھے سپورٹ ملے گی. اس سلسلے میں نے تقریباً سارے پولیٹیشین سے میں ملا ہوں. میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے بھی ملا تھا, لیکن پھر مجھے جلدی سمجھ آ گئی کہ یہ جو بھی کرنا ہے نا, وہ پنجابی کی مثال ہے کہ اپنے مرے جنت لب دی. تو وہ پھر میں اس چیز کو سمجھ گیا, تو پھر میں نے اپنے آپ پہ کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے سوشل میڈیا سے وہ جو ہے پذیرائی دی, ادھر سے ہی لوگوں نے میں سے یہ کام بنوانا شروع کر دیا, آرڈرز پہ, کمیشن ورک. تو اللہ کا شکر ہے, میرا وہ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ میں اپنے طور پہ اب کر رہا ہوں کام. یا میرے ساتھ کوئی ایک دو جو ہیں وہ میڈیا والے آپ جیسے بھائی جو ہیں وہ انٹرویوز لے لیتے ہیں, ادھر سے کام چل جاتا ہے. اچھا, یہ ہمیں کوئی پورٹریٹ سٹاک دکھائیے جو آپ نے بنائی ہے ترکی والوں کی, اور ترکی والوں سے ہم نے آپ سے پوچھا کہ کوئی انعام بھی ملا, کوئی پذیرائی بھی ہوئی, یا صرف ہیلو ہائے تک کی بات؟ نہیں جی, انہوں نے وہ مہمان تھے, تو انہوں نے یہ ہمارا گفٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. یہی بھی ان کی بڑی مہربانی ہے. بتاتے جائیے گا. یہ جو لاسٹ ایئر آئے تھے وہ ترکی کے جو ارطغرل کے کریکٹرز ہیں, یہ بمسی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ وہ ترگت تھا. ان دونوں نے جو ہے وہ میرے سے پورٹریٹ باقاعدہ مجھ سے ملاقات کی ہے کافی دیر, اور یہ اپنے ساتھ پھر اپنے گھر لے کے گئے ہیں اسپیشل, کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. اس کے میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں, وہ بھی آپ دکھائیے گا اپنے ناظرین کو. تو یہ کبھی کو اب بھی ہیلو ہائے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب بھی ان سے روابط ہیں؟ کبھی ترکی آنے کی دعوت ملی؟ ہاں جی, ترکی ان کے جو ہیں وہ ٹرانسلیٹر جو ہیں ڈاکٹر فرقان صاحب, وہ بڑے اچھے ہیں. وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا رابطہ ہے, اور انہوں نے ہمیں دعوت بھی دی ہوئی ہے ترکی آنے کی. تو انشاءاللہ ہم وہ پلاننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ, تو وہ ادھر بھی ہم جائیں گے. انہوں نے بڑا پوری مہمان نوازی کا انہوں نے دعویٰ کیا ہوا, اور ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں. اچھا, اور کچھ آپ دکھانا چاہ رہے تھے؟ تو یہ دیکھیں, یہ عمران اشرف جو ہمارے پاکستان کے بڑے سپر سٹار ایکٹر ہیں, ان کے میں نے پورٹریٹ بنایا تھا جب ان کا ڈرامہ آیا تھا رقص بسمل, ان کا موسیٰ کریکٹر تھا. تو وہ میں نے جب وہ پورٹریٹ بنایا, سوشل میڈیا پہ لگایا, تو انہوں نے پھر وہاں سے دیکھ کے مجھے اسپیشل فون کیا, اپریشیٹ کیا, اور پھر انہوں نے اپنے گھر کراچی میں منگوایا میرے سے, اور جب لاہور آئے تو اسپیشل ملاقات بھی میرے سے کی. انہوں نے پھر مجھے اپنے سوشل میڈیا پہ شاؤٹ آؤٹ بھی دیا, وہاں سے لوگوں نے پھر میرے سے رابطہ کیا اور میرے سے تصاویر بنوائی. تو بہت ہی مجھے اچھا لگا, انہوں نے میرے کام کو اتنا اپریشیٹ کیا. کہ ابھی میرا جو ہے وہ سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے, جو میرا مائل سٹون ابھی جو میرا خواب ہے, وہ یہ ہے کہ میں جو اپنے کام کو آگے تو لے کے جا رہا ہوں, لیکن اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاؤں, اس میں ایک میں ورلڈ ریکارڈ قائم کروں. تو اس کے لیے میں نے کام کر رہا ہوں الحمدللہ, اور وہ میرا 100% کام ہو گیا. بس ایک دو اس میں ٹیکنیکلٹیز رہ گئی ہیں. اس کے لیے آپ کی مراد یہ ہے کہ ورلڈ گینیز آف ریکارڈ بک میں آپ اپنا نام لکھوانا چاہ رہے ہیں؟ اس کے سلسلے میں یہ جو ہمارے سوشل میڈیا اور سماجی کارکن خرم گجر صاحب ہیں, ان کے ساتھ یہ میرا وہ کانٹیکٹ ہے. انہوں نے مجھے اسپانسر بھی کیا ہوا, اور وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ جلد مجھے دیکھیں گے کہ میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جاؤں گا. اچھا, ہمارے ناظرین کی خواہش ہے, اور ظاہر ہے ہماری بھی مطالبہ ہوگا کہ ہمیں کچھ اپنا کچھ شاہکار جو ہے وہ دکھائیں, اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتے ہوئے, ہمیں بھی یقین آئے. بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے احمد, یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو بابر اعظم بہت پسند ہے, اور پاک فوج کے جو شہداء ہیں ان کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے, اور آرمی چیف کو کوئی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہے چیزیں کیا ہیں, ذرا بتائیے.
سب سے پہلے میں نے جو ہے یہ بابر اعظم کی ایک تصویر بنائی تھی اور ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، تو یہ میرا ایک اپنا فن کے ذریعے میں نے اپریشیٹ کیا. یعنی پاکستان کے لیے ان کی محبت یہ ہے کہ پاکستان کے سپر سٹار کو بھی انہوں نے جو ہے وہ لائک اور تھمز دیا ہے. اور اس کے بعد پھر جو جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں وہ ان کو خراج تحسین کرنا تو ہمارا فرض ہے، تو ان کے لیے بھی میں نے یہ پورٹریٹس بنائے تھے کہ ان کو میں اپنے فن کے ذریعے خراج تحسین پیش کر سکوں، کیونکہ وہ ہماری جو ہے ملک جو ہے ان کی وجہ سے ہی ہے. تو ان کو میں اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنے فن کے ذریعے میں نے ان کے پورٹریٹس بنائے تھے، اور وہ پھر میں نے ان کو اپریشیٹ کیا تھا، اور جو مختلف چینلز پہ بھی آیا تھا یہ. اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جانی کی کو بات کر رہے تھے کہ جانی آپ کے دوست ہیں. بات جو ہے یہ شہزاد جانی جو ہیں یہ میرے بڑے فیوریٹ تھے، اور میں اکثر ان کو ٹی وی پہ نیوز چینلز پہ دیکھتا رہتا تھا. تو یہ اکثر ادھر لاہور میں نارکلی یہ مالز میں آتے تھے، تو میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو پھر میں نے ان کا یہ پورٹریٹ بنایا تھا، تو انہوں نے جب دیکھا تو پھر اسپیشل لاہور آ کے انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی، اور باقاعدہ اپنے چینل پہ میرے ساتھ پورا انٹرویو کر کے وہ اپلوڈ کیا، اور انہوں نے مجھے انتہائی اپریشیٹ کیا. بلکہ اپریشیٹ کے ساتھ ساتھ مجھے گائیڈ بھی کیا کہ کس طرح کام کرنا ہے، کیا کیا مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو وہ میرے بہت زیادہ کام آیا. اس فن کے ساتھ ساتھ آپ وطن کا نام روشن کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات جو وزیر اعظم پاکستان آپ کے حلقے انتخاب سے منتخب ہوئے ہیں، کوئی ایک بات جو آپ وزیر اعظم سے کہنا چاہتے ہوں؟ ویسے تو مجھے جتنا میں لوگوں سے مل چکا ہوں سیاستدانوں سے بھی، تو مجھے ان سے زیادہ جو میں نے یہی سیکھا کہ جو فنکار لوگ ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، بجائے کہ پولیٹیشین. لیکن پھر بھی میں اپنے انٹرویوز میں یہی کہتا ہوں کہ یہ صرف ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارا آرٹ اینڈ کلچر ہے. یہ صرف آرٹ اینڈ کلچر نہیں ہے، یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. اگر اس پہ اگر آپ صرف توجہ دیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فنڈ دیں یا کچھ کہیں، صرف اس پہ توجہ دیں، ایک پلیٹ فارم مہیا کریں، اور یہ آپ کی اکانومی میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں آرٹسٹ. اور یہ جو آرٹسٹ لوگ ہیں یہ ہمارے ایکسپورٹ میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں. ہماری ادھر سے پینٹنگز باہر جائیں گی، ایگزیبیشن لگیں گی. اس کے لیے صرف کیا کرنا پڑے گا؟ صرف مینجمنٹ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے کوئی فنڈ کوئی چیز نہیں ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف اپریشیٹ اگر آرٹسٹ کو کریں گے تو وہ آپ کو آؤٹ پٹ بہت زیادہ دیں گے. آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں آپ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایک پورٹریٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اگر وہ آپ کو جو ہے اجازت دیں اور ملاقات کا وقت دیں، تو ایک دم سے اتنی خواہش ان کی بنانے کی کیا وجہ ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے، میں جس طرح کہ ابھی بتایا کہ میں سارے سوشل میڈیا کے جو ہیں سیاسی شخصیات سے بھی ملتا رہتا ہوں، سماجی شخصیات سے بھی ملتا رہتا ہوں. لیکن جو ہمارے پاک و فوج ہیں ان کے کسی پرسن سے میری ابھی فی الحال کوئی اتنی ملاقات نہیں ہو سکی. تو اس لیے میری خواہش تھی کہ میں ان کو بھی پریزنٹ کروں، اور وہ ان کو بھی یعنی کہ ایک طرح سے اپنے فن دکھاؤں، اپنا آرٹ دکھاؤں. 14 اگست کے حوالے سے کوئی پورٹریٹ جو آپ مارکیٹ میں لا رہے ہوں؟ جی میں الحمدللہ ہر دفعہ جو نیشنل ڈیز ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. جس طرح شہداء کا میں نے بنایا تھا، اور اس سال بھی 14 اگست میں انشاءاللہ کوئی پروجیکٹ اپنا لے کے آؤں گا جو کہ بڑا اپریشیٹ کے قابل ہوگا. اور اس پورٹریٹ سے میں اپنے ملک کا جو ہے وہ نام روشن کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی بڑا ٹیلنٹڈ ہے. اور ایک عوام سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ ایک پیور چیز کو دیکھنا پسند کریں. اپنی وہ جو چوائس ہے نا، وہ اپنا جو پسند کا لیول ہے نا وہ تھوڑا سا اپ کر دیں، کہ کسی چیز کو کریٹیو چیز کو پسند کیا کریں. ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر کرتے ہیں احمد سے کہ اس نوٹ کے ساتھ کہ حکومت کی سرپرستی ہو تو ہم ملک اور قوم کے لیے سرمایہ افتخار بن سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.